علی مولا علی مولا علی مولا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی، آپ تمام ناظرین کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے پروگرام، بالکل ہی خاص پروگرام خطبہ غدیر میں۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے، یہ ساری باتیں آج تک ہم لوگوں نے اتنے غور سے نہیں سنی تھی یا اتنا دھیان نہیں دیا تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ خطبہ غدیر کو سمجھا جائے۔ آئیے تو ایک بار پھر سے ہم سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہیں عالی جناب مولانا ذوالفقار مہدی صاحب۔ سب سے پہلے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً یہ کہنا غلط نہیں ہوگا، خطبہ غدیر کو ہم صرف یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک اعلان ہے، لیکن اس میں ایک سے ایک پیغام ہے، توحید کے بارے میں بتایا گیا، ہدایتیں دی گئی ہیں۔ اب ایک اور سوال اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کروں آپ سے۔ بسم اللہ۔ ایک اور سوال ہے، بہت اہم سوال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجبات، محرمات، حلال و حرام کے بارے میں بھی کچھ خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا ہے یا اس دن فرمایا ہے لوگوں سے؟ جی ہاں۔ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمد للہ الذی کفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وآلہ طاہرین۔ آپ دیکھیں یہ جملہ جی اسی غدیر کے خطبے، معاشر الناس ان الحج والعمرۃ من شعائر اللہ۔ اے لوگو جان لو، حج اور عمرہ اللہ کی عبادتوں میں سے ہے۔ جی۔ فمن حج البیت و اعتمر، جو حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ یطوف بہما، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صحیح کر لے، خانہ خدا کے طواف کرے۔ من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، اور جو بھی اللہ کے حکم کو انجام دے گا، اللہ اس کے عمل کو جو ہے ان اللہ شاکر، شکر کرنے والا ہے اور اس کے عمل کو جانتا ہے۔ ذرا آپ جملہ یہ دیکھیے، معاشر الناس حج البیت، اللہ کے گھر کا حج کرو، اللہ کے گھر کا ارادہ کرو۔ فما وردہ اہل بیت، جو خاندان حج کرنے جائے گا، الا استغنوا وابشروا، اللہ اس کو بے نیاز کرے گا، مالدار بھی بنائے گا اور بشارت دے گا۔ ولا تخلفوا عنہ، اس کو چھوڑنا نہیں، کبھی اللہ کے گھر کو نہیں چھوڑنا۔ الا بتروا، سوائے اگر تم نے جو ہے چھوڑ دیا تو کیا ہو جاؤ گے؟ ایک تو بے بہرا ہو جاؤ گے، کچھ فائدہ نہیں ملے گا، اور اس کے علاوہ افتقروا، اور فقیر بن جاؤ گے۔ معاشر الناس، آپ دیکھیے بڑی حکمت والی بات ہے کہ چھوڑ دو گے تو فقیر بن جاؤ گے۔ معاشر الناس، معاشر الناس، اے لوگو، ما وقف بالموقف مومنون، حج کے ارکان میں سے کوئی ایک رکن کرو گے، الا غفر اللہ لہ ما سلف من ذنبہ الی وقتہ ذلک، ایک بھی رکن کو انجام دو گے، اللہ تمہارے گزشتہ تمام گناہوں کو اس وقت تک معاف کر دے گا۔ فَإِذَا انْقَضَتْ حَجَّتُهُ، اور جب تمہارا حج مکمل ہو جائے گا، استانف عملو، تو پھر اب اس دنیا میں جیسے آئے ہو اس طرح آپ اپنے کام کو شروع کرو، یعنی ساری گناہیں معاف کر دی جائیں گے، بالکل پرانی۔ جی۔ معاشر الناس، اے لوگو، الحجاج معاونون، یاد رکھو حاجیوں کی اللہ مدد کرے گا۔ وَنَفَقَاتُهُمْ مُخَلَّفَةٌ عَلَيْهِمْ، جو خرچ کرے گا اس کا اللہ فوراً ریپلیسمنٹ کر دے گا۔ وَاللَّهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ہرگز کسی اچھے کام کرنے والے کے اجر کو برباد نہیں ہونے دیتا۔ معاشر الناس، یہاں سے آپ دیکھیے جملہ، معاشر الناس، اے لوگو، حج البیت بکمال الدین والتفقہ، حج کرو لیکن اہل بیت کی معرفت کے ساتھ کرو، واہ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور دین کی سمجھ کے ساتھ کرو۔ جی۔ وَلَا تَنْصَرِفُوا عَنِ الْمَشَاهِدِ إِلَّا بِتَوْبَةٍ، اور دیکھو اللہ کا گھر اس وقت تک نہیں چھوڑنا، زیارت کرنے گئے ہو تو روزے اس وقت تک نہیں چھوڑنا جب تک تم توبہ نہ کر لو اور اپنی برائیوں سے اپنے آپ کو چھٹکارا نہ دلا لو۔ ہاں، یا ایک سفر نہ سمجھو کہ گئے اور واپس آ گئے۔ بالکل۔ جی۔ معاشر الناس اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اے لوگو نماز پڑھو، قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، کما امرکم اللہ عز وجل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔
فَإِن طَالَ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ اگر اللہ نے تمہیں عمر لمبی دی فَقَصَّرْتُمْ نماز پڑھنے میں زکوٰۃ دینے میں کوتاہی کی اور نسیتم یا تم بھول گئے یاد کون دلائے گا فَعَلِيٌّ وَلِيُّكُمْ علی تمہارا ولی ہے جی وَمُبَيِّنٌ لَكُمْ علی تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا ہے اب الَّذِي نَسَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكُمْ وہ علی جن کو اللہ نے نسب کیا ہے میرے بعد لکم بعدی امین خلقی اللہ نے اپنی مخلوقات پر علی کو امین بنایا ہے انہو منی وانا منہو علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں جی وہو علی ومن تخلف من ذریتی علی اور ان کے ساتھ ساتھ میری ذریت میں جو لوگ بھی ہیں یخبرونکم وہ امام تمہیں بتائیں گے بما تسألون عنہ جو پوچھو گے وہ سب بتائیں گے وَيُبَيِّنُونَ لَكُمْ قرآن کی وضاحت وہ کریں گے ایرا غیرہ کوئی نہیں کرے گا جی مَا لَا تَعْلَمُونَ ہر وہ چیز جو تم نہیں جانتے ہو سب وہ تمہیں بتا دیں اس کا مصداق سوائے اہل بیت کے کوئی ہو نہیں سکتا بے شک خوب اس کے بعد دیکھیے الا ان الحلال والحرام آپ کا سوال آ گیا اے لوگوں جان لو حلال اور حرام اکثر من ان تحصیہما اتنے نہیں کہ تم گن سکو جی تمہارے گننے سے زیادہ ہیں جی بالکل وعرفہما میں نے تمہیں کچھ بتا دیا ہے فآمرا بالحلال میں نے تمہیں حلال کا حکم دیا وانہا عن الحرام فی مقام ایک ہی جگہ تمہیں بتایا یہ حلال اور ایک حرام ہے فَأُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الْبَيْعَ مِنْكُمْ اب مجھے حکم دیا کہ میں تم سے بیعت لوں اس بات کی وَالصَّفْقَةُ لَكُمْ کہ میرے ساتھ مصافحہ کرو بِقَبُولِ مَا جِئْتُ بِهِ عَنِ اللَّهِ کہ ہر وہ بات مانو گے جو میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے لے کر آیا ہوں فی علی امیر المومنین وہ بھی مانو گے جو لے آئے ہو سب کچھ مانو گے اس میں سے یہ بھی ہے کہ علی علیہ السلام کو امیر المومنین مانو گے وَلَأُوصِيَّ مِن بَعْدِهِ علی کے بعد ان کے جانشینوں کو مانو گے الَّذِينَ هُم مِّنِّي وہ مجھ سے ہیں وَمِنْهُ إِمَامَةٌ فِيهِمْ قَائِمَةٌ اور علی سے ہی امامت قیامت تک قائم رہے گی خاتمُهَا الْمَهْدِي إِلَى يَوْمٍ اس کے آخری مہدی ہوں گے اس دن یلق اللہ الذی یقدر و یقضی جس دن تمہارا قضا و قدر یعنی قیامت کے دن تم ملاقات قیامت تک کے لیے لوگ ہیں جی معاشر الناس کل حلال دللتکم علیہ اے لوگوں میں نے ہر حلال کی طرف تمہاری رہنمائی کی جی وکل حرام نہیتکم عن اے لوگوں میں نے ہر حرام سے تمہیں منع کر دیا فَإِنِّي لَمْ أَرْجِعْ عَنْ ذَلِكَ میں کبھی حرام و حلال سے پلٹا نہیں ہوں میں نے پہلے سے بتا دیا ہے وَلَمْ أُبَدِّلْ میں نے تبدیل نہیں کیا ہے أَلَا فَاذْكُرُوا ذَلِكَ یاد رکھنا میں نے کوئی تبدیلی نہیں کی ہے وَاحْفَظُوهُ اس کو یاد رکھو حفاظت کرو اور ایک دوسرے کو بتاؤ کہ یہ حلال ہے یہ حرام جی وَلَا تُبَدِّلُوهُ اس کو بدلنے کی کوشش نہ کرو جیسے تاریخ میں لوگوں نے کیا ہے وَلَا تُغَيِّرُوهُ اس کو اس کی اصل حقیقت بدلو آج دیکھو رسول اللہ کا وضو کیسا تھا لوگوں نے بدل دیا جی الا وَإِنِّي وَجَدِّدُ الْقَوْلِ میں تم سے پھر سے کہہ دیتا ہوں الا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دو وَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ نیکیوں کا حکم دو وَانْهُوا عَنِ الْمُنكَرِ برائیوں سے دور رہو برائیوں سے منع کرو الا وَإِنَّ رَأْسَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ جان لو اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ سب سے بڑا نیکی سب سے بڑی نیکی امر بالمعروف کیا ہے ان تنتہوا الی قولی جو میں نے کہہ دیا وہ آخری بات مان لو بس جو کہا ہے وہی آخری ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے جی وَتُبَلِّغُوهُ اور جو میں نے کہا اس کو پہنچاؤ کس کی طرف من لم یحضر جو یہاں موجود نہیں ہے وَتَأْمُرُوهُ بِقُبُولِهِ عنِّی اور اس کو کہو کہ اللہ کے رسول نے کہا اس کو مانو قبول کرو وَتَنْتَهُوا عَنْ مُخَالَفَتِهِ اور اس اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے سے اللہ کی مخالفت کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ فَإِنَّهُ أَمْرٌ مِّنَ اللَّهِ میں نے اللہ کے حکم سے یہ سب بتایا ہے وَمِنِّي اللہ کا حکم اور میرا بھی حکم
ولا امر بمعروف، کوئی اچھائی کا حکم نہیں ہے، کوئی امر بالمعروف نہیں ہے، ولا نہی عن منکر، نہ ہی کوئی منکر سے منع کرنا ہے، الا نہیں عن المنکر اور بالمعروف نہیں ہو سکتا ہے الا مع امام معصوم، جب تک امام معصوم نہ ہو تمہارے اندر طاقت تھوڑی ہے کہ اچھائی اور برائی بتا سکو، یہ امام معصوم کی رہنمائی میں تمہیں بتانا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ جی معاشر الناس، اے لوگو، القرآن یعرفکم، اے لوگو قرآن بتاتا ہے، ان الائمۃ من بعدہ اولدہ، قرآن تمہیں بتاتا ہے کہ میرے بعد ائمہ کون ہے، اولدہ، جی ان کی اولاد ہے، وعرفتکم، اور میں نے تمہیں پہچانوایا، عرفتکم انہم منی ومنہ، میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں، حیث یقول اللہ فی کتابہ، اللہ تعالیٰ میں اہل بیت کے بارے میں قرآن میں یہ کہتا ہے، وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اللہ نے امامت کو پیغمبر کی نسل میں باقی رکھا ہے۔ جی وَقُلْتُ، میں نے تم سے یہ کہا ہے، لَن تَزِلُّوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے اگر تم میرے اہل بیت اور قرآن سے وابستہ رہو گے، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو۔ جی معاشر الناس، اے لوگو، التقوی، تقوی، اللہ سے ڈرو، اللہ سے کا تقوی کرو، واحذروا الساعہ، قیامت سے ڈرو، کما قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اِنَّا زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ، قیامت کے دن بہت بڑا ہوگا۔ اذکروا الممات والمعاد، اے لوگو اپنی موت کو اور قیامت کو، حساب کو، صراط مستقیم، موازین کو، ان پلروں کو یاد رکھو، والمحاسبہ بین ید رب العالمین، اللہ کے سامنے حساب کتاب کو یاد رکھو، والثواب والعقاب، اور ثواب و عقاب کو یاد رکھو، فمن جاء بالحسنہ اصیب علیہا، جو نیکیاں لائے گا اس کو ثواب ملے گا، ومن جاء بالسیئہ فلیس لہ فی الجنان نصیب، اور جو برائی لے آئے گا اس کو جنت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دیکھیے اتنی تفصیل کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنے حلال و حرام کے بارے میں وضاحت کر دی۔ جی تو ناظرین، غدیر خم کے میدان میں، خطبہ غدیر میں واجبات، محرمات، حلال و حرام کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ بیعت لینے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ کیا بتایا ہے۔ تو مولانا صاحب میں چاہتا ہوں کہ طریقہ کار کیا رہا ہے، کس طرح سے بیعت غدیر خم کے میدان میں لی گئی ہے؟ دیکھیے اللہ کا رسول ہے، اب وہ کوئی بات تو ادھوری چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ بالکل بالکل۔ آپ دیکھیے یہ جملہ، معاشر الناس انکم اکثر من ان تسافقونی بکف واحد فی وقت واحد، کہتے ہیں لوگوں، عام طور پہ ایسا ہوتا تھا، ہمیشہ تم ایک ہاتھ سے میرے ساتھ بیعت کرتے تھے، ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت میں ہاتھ پھیلا، تم بھی بیعت کرتے تھے۔ وَقَدْ أَمَرَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، لیکن آج ہمیں اللہ نے اسپیشل حکم دیا ہے، ان آخذ من السنتکم بالاقرار، پہلے آؤ زبان سے کہو پھر ہاتھ پہ بیعت کرو۔ کون سے چیز کا اقرار کرو؟ بما عقدت لعلی امیر المومنین، میں نے علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان کیا ہے، آؤ بیعت کرنے سے پہلے مجھ سے اعلان کرو، زبان سے کہو۔ اچھا، پہلے رسول کے پاس آؤ، ہاں، اعلان کرو کہ جو آپ نے کہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، پھر بیعت کرو۔ وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنَ الْأَئِمَّةِ، اور یہی نہیں کہ علی کے لیے، ان کے بعد آنے والے اماموں کی بھی امامت کے اقرار کرو، جو میری نسل سے ہوں گے اور میں ان کی نسل سے ہوں، میں ان سے ہوں۔ الا ما علمتکم ان ذریتی، اور میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ میری اولاد علی کی ذریت میں سے قرار پائے گی۔ فقولوا باجمعکم، سب کے لیے اب تم بیعت کرنے سے پہلے کیا کہو؟ سب کے سب یہ کہو، انا سامعون، ہم نے سنا، مطیعون، ہم آپ کی بات پر اطاعت کریں گے، راضون، ہم خوش ہیں آپ کے اعلان سے، منقادون، ہم آنکھ بند کر ان کے پیچھے جائیں گے۔
لما بلغت عن ربنا، ہر اس بات کو مانیں گے جو آپ نے پروردگار کی طرف سے اعلان کیا ہے. جی. وَرَبَّكَ فِي أَمْرِ، اور ہمارے رب اور اپنے رب کی طرف سے اعلان کیا ہے فی امر امامنا علی امیر المومنین. کس بارے میں اعلان کیا ہے؟ علی علیہ السلام کی امامت ولایت کے بارے میں. وَمَنْ وُلِدَ مِنْ صُلْبِهِ، اور علی کی اولاد میں سے جو پیدا ہوں گے ائمہ، ان کے بارے میں جو اعلان کیا ہے ہم سب راضی ہے اس پہ. نُبَایِعُکَ عَلَىٰ ذَلِکَ، ہم ان باتوں پر بیعت کر رہے ہیں بِقُلُوبِنَا، اپنے دل سے بیعت کر رہے ہیں. اچھا، یہ یعنی سن بھی رہے ہیں تاکہ لوگ ایسا نہ کہیں کہ خالی ہم نے ایسے ہاتھ رکھ کے چلے گئے تھے. منافقین کو جانتے تھے، ارے ہم نے ایسے ہی ہاتھ رکھ دیا تھا. سن بھی رہے ہیں اور دل بھی دیکھ رہے ہیں. جی. بِقُلُوبِنَا، اپنے دل سے ہم بیعت کر رہے ہیں. وَأَنفُسِنَا، اپنی جان سے بیعت کر رہے ہیں. وَأَلْسِنَتَنَا، اپنی زبان سے بیعت کر رہے ہیں. وَأَيْدِينَا، اپنے ہاتھوں سے بھی بیعت کر رہے ہیں. عَلَىٰ ذَلِکَ، اور اس بیعت پر نحیی و نمیت، ہم اسی بیعت پر زندہ رہیں گے. جی. وَعَلَيْهِ نَمُوتُ، اسی بیعت پر مریں گے. وَعَلَيْهِ نُبْعَثُ، اور اسی بیعت پر اٹھائے جائیں گے. وَلَا نُغَيِّرُ، وَلَا، ہم ہرگز اس بیعت کو نہ بدلیں گے نہ کوئی چینج کریں گے. وَلَا نَشُكُّ وَلَا نَرْتَابُ، نہ شک کریں گے نہ ہی انکار کریں گے نہ ہی ڈاؤٹ کریں گے. وَلَا نَرْجِعُ عَنِ الْعَهْدِ، ایک بار وعدہ کر لیا پھریں گے نہیں. وَلَا نَنْقُضُ الْمِيثَاقَ، میثاق ایک بار بیعت کرنے کے بعد توڑیں گے نہیں. وَأَسْتَنَا بِوَعْظِ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول آپ نے نصیحت کی اللہ کی طرف سے فی علی امیر المومنین، علی علیہ السلام کے بارے میں نصیحت کی. والائمہ، ان ائمہ کے بارے میں نصیحت کی. الذی ذکرت من ذریتک من ولدہ بعدہ، وہ ائمہ جن کا ذکر آپ نے کیا کہ وہ آپ کی ذریت میں علی علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں سے ہوں گے. الحسن والحسین، وہ کون ہوں گے؟ الحسن حسین. ومن نسبہ اللہ بعدہما، ان کے بعد حسن حسین کے بعد جس کو اللہ منسوب کرے گا. والعہد والمیثاق لہم ماخوذ، ان سارے لوگوں کی طرف سے عہد و میثاق ہم سے لے لیا گیا ہے. جی. امام پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی بیعت اللہ کا رسول لے رہا تھا. جی. ٹھیک ہے، وہ بھی قیامت تک. اور بھی کہہ رہے ہیں ماخوذ من قلوبنا، ہم دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں. وانفسنا والسنتنا، اپنی جان سے، زبان سے. ضمائرنا، اپنی ضمیر سے. وایدینا، اپنے ہاتھوں سے. من ادرکہا بیدہ، اب ظاہر سی بات ہے کہ بیعت کرنے والے تو ہم نہیں موجود تھے. جی. وہ لوگ کچھ اور تھے. تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے جو ہاتھ رکھ کے یہاں موجود ہے وہ آئے. وَإِلَّا، اور اگر تمہارا ہاتھ یہاں موجود نہیں ہے فقد اقر بلسانہ، تو اپنی جگہ پر اپنی زبان سے اقرار کرو. آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری جی کہ ہم وہاں نہیں تھے، آج ہم اقرار زبان سے ہمیں اقرار کریں. جی. اسی لیے شیعہ معاشرے میں ہے کہ غدیر کے دن وہ پڑھایا جاتا ہے. اچھا. صیغہ وَلَا نَبْتَغِي بِذَلِكَ بَدْلًا، اور ہمارے لیے اچھا نہیں ہے ہم ہرگز سزاوار نہیں کا بدلے. وَلَا يَرَى اللَّهُ مِنْ أَنفُسِنَا حِوَلًا، اور اللہ ہمیں بدلتا ہوا بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہے. نَحْنُ نُوَدِّي ذَلِكَ، ہم یہ بیعت کا حق ادا کریں گے. عَنْكَ الدَّانِي وَالْقَاسِمِ، ہر آپ کی اولاد کے بارے میں، چاہے وہ قریبی ہو یا دور کا ہو. مِنْ أَوْلَادِنَا وَأَهْلِينَا، ہماری اولاد بھی، ہمارے گھر والے بھی. وَنُشْهِدُ اللَّهَ بِذَلِكَ، ہم اس بات پہ گواہی دیتے ہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ گواہی دینے کے لیے کافی ہے. وَأَنْتَ عَلَيْنَا بِهِ شَهِيدٌ، اور اے اللہ کے رسول آپ بھی اس کام پہ ہمارے گواہ ہیں. جی. تو یہ آپ دیکھیے کتنی اس کے بعد آپ دیکھیے معاشر الناس ما تقولون، اے لوگو تم کیا کہتے ہو. فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، جان لو اللہ جانتا ہے. کل صوت، ہر آواز کو جانتا ہے. خافیت کل، جو اپنے اندر چھپا کے رکھا ہے نا وہ بھی جانتا ہے. فمن اہتدی فلنفسہ، جو ہدایت حاصل کرے گا اس کو خود فائدہ ملے گا. ومن ضل، جو گمراہی کے راستے پہ جائے گا فإنما یضل علیہ، خود گمراہ ہوا ہے. ومن بایا، جو بیعت کرے گا فإنما یبایع اللہ، اس نے اللہ کی بیعت کی. ید اللہ فوق، اور جان لو ائمہ کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ. جی.
یعنی آپ بیعت ضرور اللہ امام کے ہاتھ پہ کر رہے ہو، لیکن وہ امام کا ہاتھ نہیں، اللہ کا ہاتھ۔ اللہ کا ہاتھ ہے، تو بیعت سے انکار کرنے والے سوچ لیں ہاں وہ کیا ہوگا ان کا۔ اس کے بعد آپ دیکھیے معاشر الناس فبایعوا اللہ، اے لوگوں بیعت کرو اب اللہ کی، اور بایعونی، میری بیعت کرو، اور بایعوا علیٰ، علی کی بیعت کرو، امیر المومنین جو مومنین کے امام ہیں، والحسن والحسین، امام حسن و حسین کی بیعت کرو، والائمہ، ان کے بعد اماموں کی بیعت کرو، منہم فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا اور آخرت میں امام ہیں، کلمۃ باقی، اور قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ یہلک اللہ من غدرا، یہ بڑا عجب جملہ ہے، اللہ اس کو نابود کرے گا جو ان سے غدر کرے گا، غدر کرے گا یعنی خیانت کرے گا، وَيَرْحَمُ مَنْ وَفَى، جو ان کے ساتھ وفاداری کرے گا اس پر رحم کرے گا، رحم کرے گا، وَمَنْ نَكَسَ، جو بیعت توڑ دے گا، فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ، اس نے اپنے نفس کی بیعت توڑ دی ہے، وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ، اور جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرے گا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ اس کو عظیم اجر عطا کرے گا۔ بے شک، معاشر الناس، اے لوگو، قولوا الذی قلت لکم، وہ کہو جو میں نے کہا ہے، وسلموا علی علی بامرۃ المومنین، اور علی کو سلام کرو جا کر امیر المومنین کہہ کے، وقولوا، اور یہ ساتھ میں کہو، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، جی، غفرانک ربنا، اے اللہ تو ہی معافی دینے والا ہے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور بہرحال ہم تیری طرف آنے والے ہیں، وَقُولُوا، اور پھر یہ بھی کہو، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اے اللہ تیری حمد و ثنا کرتا ہوں اس کے لیے کہ تو نے ہمیں ہدایت کی، وما كنا لنهتدی، اور ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہماری ہدایت نہیں کرتا، لقد جاءت رسول ربنا بالحق، اللہ کی طرف سے رسول حق لے کر آیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں معاشر الناس، اے لوگو، ان فضائل علی ابن ابی طالب عند اللہ عز وجل، جان لو علی کے فضائل اللہ کے نزدیک بہت ہے، وقد انزل فی القرآن، اللہ نے قرآن میں اس کی فضیلت کو نازل کیا ہے، کتنے ہیں، اکثر من ان احصیھا، میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا، اتنے ہیں، فی مقام، ایک جگہ بیٹھ کے تمہیں سب بتا بھی نہیں سکتا ہوں، فمن انبأکم بہا، جو اب تک بتا دیا ہے، وَعَرَفَهَا، اور جو تم جانتے ہو، فَصَدِّقُوهُ، اس کو دل سے مانو۔ معاشر الناس، اے لوگو، من یطع اللہ ورسولہ وعلیا، اے لوگو جان لو جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اور علی کی اطاعت کرے گا، اور والائمہ، اور اس کے بعد اماموں کی اطاعت کرے گا، الذین ذکرتہم، جن کا ذکر میں نے کیا ہے، جس کو تم نے نہیں بنایا ہے، میں نے بتایا ہے، فقد فاز فوزا عظیما، اسی کو عظیم کامیابی ہاتھ لگے گی۔ خوب، اس کے بعد آپ جملہ دیکھ لیجئے، معاشر الناس، اے لوگو، سابقون الی مبایعتہ، جو لوگ علی کی بیعت میں سبقت لیں گے، آگے بڑھیں گے، اور موالات ہی، ان کی محبت دوسروں سے زیادہ رکھیں گے، والتسلیم علیہ بامرۃ المومنین، السلام علیکم امیر المومنین کہہ کے سلام کریں گے، اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں، کہاں، فی جنات النعیم، جنات نعیم میں کامیاب ہیں۔ اس کے بعد کا معاشر الناس، قولوا، اے لوگوں کہو، ما یرضی اللہ بہ عنکم من القول، وہ کہو اپنی طرف سے جو میں نے کہا ہے تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، فَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم کفر کرو گے، میں جو کہہ رہا ہوں نہیں کرو گے، تو تم کفر کرو یا تمہارے ساتھ زمین پہ رہنے والے ہر آدمی کفر کریں، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اور اس کے بعد والا جملہ دعا اللہ کے رسول، اللہم اغفر للمومنین، اے اللہ مومنین کو معاف کر دے، بما ادیتو وامرتو، میں نے جو تو نے کہا تھا بتا دیا، انہیں حکم دے دیا، جی، واغضب علی الجاہدین، اے اللہ تو ان پر اپنا غضب نازل کر دے جو میری باتوں کا انکار کریں، کفر کریں، والحمدللہ رب العالمین، وصدق اللہ، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے خطبہ غدیر، شروع سے آخر تک۔ جی، ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا مولانا صاحب، کیونکہ
خطبہ غدیر کو ہم لوگ نے پہلے ایپیسوڈ سے آپ نے اگر دیکھا ہوگا ہمارے ساتھ جڑے رہے اور نہیں اگر دیکھ پائے ہیں تو یوٹیوب پہ اویلیبل ہے پروگرام کو آپ ضرور دیکھیں. تو ناظرین آج جا کر سمجھ میں آ رہا ہے خطبہ غدیر کیا ہے اور 2 گھنٹے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غدیر دیا ہے وہ آج اس پروگرام کے ذریعے آپ تک بھی پہنچا ہے. اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ایک گزارش بھی ہے ساتھ ہی ساتھ, وہ گزارش میں کروں گا لیکن ایک سوال مولانا صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اتنے سال گزر چکے ہیں, برسوں ہو چکا ہے غدیر کو, لیکن آج کے دور میں خطبہ غدیر کو لوگوں تک پہنچانا, ہم لوگ نے 5 ایپیسوڈ کیے ہے اس کے بارے میں, کیا فائدہ کیا ہو رہا ہے اس سے؟ خطبہ غدیر کو اگر لوگوں تک نہ پہنچائیں اور پہنچا رہے ہیں تو اس کا کیا فائدہ ہے اور کیوں پہنچانا چاہیے؟ دیکھیں یہ آج بہت اہم سوال آپ کا ہے جی کہ 1400 سال کے بعد آج خطبہ غدیر کیوں؟ جواب یہ ہے آج ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق اپنی زندگی رسول اللہ کی سیرت کے مطابق ڈھال لے. جی رسول اللہ کی سنت کو اپنا لے. ٹھیک ہے, ہر آدمی کی ذمہ داری. اب رسول کی ایک سنت کیا ہے؟ خطبہ غدیر ہے نا, سنت ہے جی جی اللہ کے رسول کی سنت ہے بالکل غدیر. بالکل. پھر اب ایک سوال ہے, اللہ کے رسول نے اپنے بعد قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ خطبہ غدیر کیا ہے؟ آئینے کی طرح رکھا ہے. جی کہ جب تم مسلمان بنو تو تمہارے سامنے میرا یہ خطبہ ہو اور اس خطبے کے مطابق زندگی گزارو. واہ, تو اس کا مطلب ہے خطبہ غدیر کبھی پرانا ہوگا ہی نہیں, یعنی آج کے دور کے لیے بھی ہے اور آنے والے دور کے لیے وہ بھی. قیامت تک کے لیے. بالکل. اور کوئی مسلمان جو مسلمان ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے کہ میں رسول اللہ کی سیرت پاک کو, ان کی سنت کو اپنے وجود کی گہرائیوں میں جگہ دوں اور زندگی میں اس پہ عمل کروں. جی نہیں تو اب ظاہر سی بات ہے ہمیں جب تلاش ہوگی اس چیز کی اور ہم اسی پہ فخر بھی کرتے ہیں, خطبہ غدیر وہی چیز ہے جو ہمیں یہ فخر کرنے کا موقع فراہم کرے جی کہ ہم رسول اللہ کی بات پہ عمل کر رہے ہیں. ہم نے وہ سسٹم کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہے جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا تھا. اور تقریباً ساری چیزیں خطبہ غدیر میں اور موجود خطبہ ہیں. غدیر میں کیا نہیں ہے؟ جی کیا نہیں ہے؟ جی بالکل. قیامت کا ذکر نہیں, توحید کا ذکر نہیں, جنت کا ذکر نہیں, جہنم کا ذکر نہیں, امام کا ذکر نہیں, حلال و حرام کا ذکر, کس چیز کا ذکر نہیں. تو آپ دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں منشور ولایت, منشور اسلام کو دیکھنا ہو تو خطبہ غدیر کو. خطبہ غدیر. جی تو خطبہ غدیر پڑھنے کا اور خطبہ غدیر بتانے کا ایک معنی یہ تھا کہ اللہ کے میسج, اللہ کے رسول کے میسج کو آپ تک پہنچایا جائے, جس کے لیے اللہ کے رسول نے وہاں کہا تھا جو موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے جو آنے والی نسل ہے ان تک یہ پہنچائے. تو ہماری بھی ذمہ داری, آپ کی بھی ذمہ داری. جی تو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خطبہ غدیر کا فائدہ کیا, فائدہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہیں, رسول اللہ کا رسول اللہ کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور یہ وہ پیغام ہے جس کے لیے مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ آپ نے تو سند کتنی سارے پیش کیا ناظرین کے سامنے. جی بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کا خطبہ غدیر کو ہمارے ناظرین کے سامنے رکھنے کے لیے, بتانے کے لیے. آج ہم امید کرتے ہیں کہ خطبہ غدیر جو ہے ہم لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بہت شکریہ, انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. آگا جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے. اس پیغام کو نشر کرنے میں آپ نے جو زحمتیں اٹھائی اللہ قبول کرے اور ون چینل کو ترقی عطا فرمائے. الہی آمین. آمین. جی ہاں ناظرین, جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ جاتے جاتے آپ تمام ناظرین سے گزارش کروں گا میں, وہ گزارش بہت چھوٹی سے ہے. جہاں پر ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں, پڑھتے ہیں, وہاں بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. گزارش یہ ہے اور ایک ذمہ داری بھی ہے جو ہم پر دی گئی ہے کہ ہم خطبہ غدیر کو پڑھیں, اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو یہ پیغام جو پروگرام میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا ہے خطبہ غدیر کو حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب نے بہت ہی اچھے سے بیان فرمایا ہے. پورا شروع سے لے کر آخر تک
جو ایک ایک بیان تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے میدان میں بیان فرمایا وہ آپ تک پہنچایا ہے، آپ لوگوں تک پہنچائیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا پروگرام خطبہ غدیر آپ تمام ناظرین کو بہت پسند آیا ہوگا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ من كنت مولا فهذا لي مولا